بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ویژو شارٹ نوٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ویژو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم MGT 111 انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیکچر نمبر 2 ریڈ کریں گے، اور ہم نے پہلے لیکچر میں سرسری سا انٹروڈکشن کیا تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور یہ کس طرح سے ڈرائیوڈ ہوئی اور یہ کس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو اب ہم لیسن نمبر 2 میں ایولیوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھیں گے، اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے۔ آبجیکٹیوز ہوں گے کہ ریلیشن شپ بٹوین پبلک ایڈمنسٹریشن، ڈیموکریسی اینڈ رائٹس، کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ ایولیوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ، the work of contributors of the classical school۔ تو the 1973 constitution contains fundamental rights and principles of policies which gave basic rights to citizens. Some of the articles pertaining to human dignity and respect given in constitution اور ایز فالوز۔ تو اس میں جو 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ ہیومن رائٹس، پرنسپلس، اصول کو پالیسیز بنائی گئی تھیں کہ لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کچھ جو قانون بنایا گیا ہے ان کی بہتری کے لیے۔ تو یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آیا تھا۔ تو اس میں پہلے کیا ہے، سیکیورٹی آف پرسنس، لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کا ذمہ داری ہے۔ سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کوئی بھی آپ کو بلا وجہ اریسٹ نہیں کر سکتا، بلا وجہ آپ کو بند نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی بھی آپ کے خلاف چارج ہونا چاہیے۔ سلیورٹی، فورس لیبر ایٹسٹرا پروہیبیٹڈ، یعنی کہ آپ کو اس ملک پاکستان میں غلامی کا جو ہے یہ عنصر نہیں ہے، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کے پرماننٹ غلام بنا لیتے تھے، تو وہ نہیں ہے، زبردستی آپ کو کام نہیں لے سکتے۔ انویلیبلٹی آف ڈیگنیٹی آف مین، آپ کی اپنی عزت نفس ہے، جو آپ کے رسپیکٹ ہے جو کہ ریاست آپ کو دیتی ہے۔ فریڈم آف موومنٹ، آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں آزادی سے موو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ فریڈم آف اسمبلی، آپ خود کو آپ جس طرح مرضی چاہیں اسمبلی اپنے علاقہ میں آپ کو مکمل فریڈم ہوگا۔ اور فریڈم آف ایسوسیشن ہے، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے جو کوئی یونین بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی آپ کو قانون کے مطابق جو پابندیاں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ آزادی کے ساتھ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں۔ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس، پروفیشن، آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کوئی بھی پروفیشن چوز کر سکتے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ، آپ جو آپ کو غلط لگتا ہے یا صحیح لگتا ہے آپ آزادی سے بول سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یہاں پہ مذہبی آزادی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عبادات کر سکتا ہے۔ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن، کہ کوئی بھی آپ کو اسپیشل قسم کا ٹیکس جو ہے نا وہ وصول نہیں کر سکتا، جو بھی ٹیکس وصول ہوگا
وہ ایک پراپر اصول قانون کے مطابق پارلیمنٹ یا سینٹ یا سے اپروو ہونے کے بعد جو ٹیکس ہوگا وہی پے کریں گے، ویسے آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ ایکویلٹی آف سٹیزنس، جتنے بھی لوگ ہیں قانون کے سامنے سب لوگ برابر ہیں، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، آپ کی رسپیکٹ جو ہے اس کا پبلک پلیسز پہ خیال رکھا جائے گا۔ کہ ہوتی ہے فیکٹرز افیکٹنگ پبلک ایجنسیز، دا وے ڈیموکریسی فنکشنز ان دا پولیٹیکل ٹریڈیشنز آف اے کنٹری ہیز امپورٹنٹ انفلوئنس آن the working of public organization. This is illustrated in figure which shows the international social, economic, political system influence on public administration. The figure shows public administration in the center and all other system influences. Thus, public administration exists and functions under these influence and is driven by these systems. تو جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گرد دوسری تمام جو فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں اس پہ۔ پولیٹیکل سسٹم کے کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی بھی کنٹری ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کیا شفاف ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو بھی الیکٹ ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ان کو ووٹ کے ذریعے پراپر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر سوشل کے وہاں کے لوگوں کے طریقہ کار، وہاں پہ رہن سہن کہ وہ کس طرح کا ہے، اس کی ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے، اپنی کنٹری کا اپنا کلچر ہے۔ اکنامکلی وہ معاشی طور پہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس کو کسی چیلنجز کا سامنا تو نہیں ہے، تو پبلک ایڈمنسٹریشن اس کو پھر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنلی کے دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے ہمسائے ہیں یا دوسرے ادر کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپس کس طرح کا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اگر ریلیشن شپس اچھے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں بہتری ہوگی۔ Evolution of public administration. One of the definition of public administration is that public administration is about management of public programs. As we have learned that during the period of Indus Valley civilization, cities were well constructed and planned, and that the practice of public administration is old, but as a subject it is new. We would now see the development of this practice as a subject. تو جس طرح پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ مینجمنٹ کرنی ہے، انہوں نے پروگرامنگ کرنی ہے، پروگرامز کوئی بھی ہیں انہوں نے بہتر طور پہ کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو موہنجو اور ہڑپا کی جو سویلائزیشن ہے ہزاروں سال پرانی ہے، اور آج بھی، اور اس کو جس طرح سے بنایا گیا تھا، جس طرح سے اس کو تعظیم اور زیش کی گئی تھی اس کی، وہ آج بھی ویسی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے نشانات ملتے ہیں۔ تو جو اس کو بنایا گیا تھا وہ پبلک ایڈمنسٹریشن تھی، ایک بہترین ایڈمنسٹریشن تھی جو کہ آج تک ہمیں اس کے اثار نظر آ رہے ہیں۔ جی تو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن از ڈرائیوڈ ان فالوئنگ اسکولس۔ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے جو ڈرائیو کی گئی تھی کس اسکولس سے کی گئی تھی؟ ان میں سے دا کلاسیکل اسکول، ہیومن ریلیشن اسکول، بیہیویئرل اسکول، سسٹم اسکول، مینجمنٹ سائنس اسکول، پاور اینڈ پولیٹکس اسکول۔ تو یہ اسکولس ہیں، ان کو مزید ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو جو کلاسیکل اسکول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، باقی اس کے مزید جو ڈیٹیل میں نیکسٹ لیسن میں کلاسیکل اسکول کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ We will examine the work of classical school and see the theory presented by this school. We will review the work of the main contributor of this school. The main contributor of these schools are، تو اس کو
جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کلاسیکل اسکول کو کہ یہ ایک پبلک ایڈمنسٹریشن ایک مضمون بنایا جائے، تو سبجیکٹ بنایا جائے، تو اس میں کلاسیکل اسکول کے جو کنٹریبیوٹر تھے ان میں سے ووڈرو ولسن تھے، لینارڈ ڈی وائٹ، ڈبلیو ایف ولبے، فریڈرک ونگسلو ٹیلر، ہینری ایل گینٹ، فرینک اینڈ لینن گلبریتھ، میکس ویبر اور ہینری فیول شامل تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہوگی تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ اگر آپ فیڈ بیک نہیں دیتے تو آپ کا رسپانس صحیح نہیں ہے، تو آپ پلیز اپنا رسپانس ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر طور پہ آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے فائدہ حاصل ہو، اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوگی۔ یور سپورٹ ول بی آور موٹیویشن، سو پلیز سپورٹ اس اینڈ شیئر اٹ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔